جب بھی ہم دینی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جھجک آ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا بنے گا، کیا کریں گے۔ تو بھائی آپ قدم تو رکھیں، پہلے ہی آپ نے سوچنا شروع کر دیا اتنا زیادہ۔ قدم رکھیں، اور جب بندہ قدم رکھتا ہے اور کچھ چلتا ہے تو پھر خود بخود راستے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہ مواقع جن میں بندے کو یہ خدشات ستا رہے ہوتے ہیں کہ بنے گا کیا، کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا، انہی اوقات میں اللہ رب العزت بہت زیادہ دستگیری فرماتے ہیں، اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ کئی لوگ اس وقت میں معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کی راہیں بھی دے دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام آگے چل کے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں، اور ایسا بہت عام ہے۔ جن بڑوں سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے اس طرح سے ہم نے شروع کیا تھا اور آج اللہ رب العزت نے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ بے شمار مثالیں ہیں، آپ اپنے ارد گرد میں بڑوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جب حالات پوچھتے ہیں تو آپ کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑوں کے پاس کام کے لیے آتے جاتے رہنا، تاکہ مخلصانہ مشورے ملتے رہیں اور ایک تسلی، حوصلہ ملتا رہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی بندے کو ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بالکل ایسی جگہوں پہ مدد فرماتے ہیں جہاں پہ بندے کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب آپ اللہ رب العزت کی مدد والے راستے پہ ہی نہیں چلیں گے، خود ہمت ہی نہیں کریں گے، تو پھر مدد کی امید کیا کی جا سکتی ہے۔ کبھی بھی پرندے کو گھونسلے کے اندر کھانا نہیں ملتا، اس کو نکلنا پڑتا ہے باہر، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس لوٹاتے ہیں۔ اس کی تدبیر چھوٹی سی اور اللہ رب العزت کا فضل بہت بڑا۔ جائے نہیں اسی طرح ہماری تدبیر بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا فضل بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اپنے حصے کی محنت اس سے ہرگز بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ جھجک کو ختم کریں۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں۔ جس موقع پہ بندے کو جھجک آ رہی ہوتی ہے، ایک عرفی قسم کی حیا آ رہی ہوتی ہے، وہ اس موقع پہ پیچھے نہیں ہٹتے، آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے عزم مضمحل نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ مشکلیں جتنی بھی ہوں وہ قدم نہیں اپنے ہلنے دیتے، متزلزل نہیں ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے میں شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کا جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، قدم اٹھائیے، آگے بڑھیے اور خوف کو پرے کیجیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور ہمت مرداں مدد خدا۔ جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ اور اس کام میں پہلا سٹیپ مشورہ ہے۔ سب سے پہلے جب آپ فکر مند ہوتے ہیں تو آپ اس حوالے سے مشورہ کریں کہ میں دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور یہ چیز میرے ذہن میں اس طرح سے آ رہی ہے، مجھے اس طرح سے کرنا چاہیے۔ ایک دو ساتھیوں کے ساتھ بات کریں، مشاورت ہوگی، کوئی نہ کوئی بات سامنے آئے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کام میں کیا باریکی ہے، کیا میں یہاں پہ کر سکتا ہوں، مجھے کس ساتھی کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا اور کیسے اس کام کو کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے بندہ تنہا نکلتا ہے اور قافلہ بن جاتا ہے۔ ایک دو ساتھی ملتے چلے جاتے ہیں اور جماعت بن جاتی ہے۔ اور مشورے کے بارے میں میں کہتا ہوتا ہوں کہ عملی میدان میں یہ پہلا قدم ہے، مشورہ۔ جب آپ مشورہ شروع کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے میدان کے اندر قدم رکھ دیا ہے، اور اب آپ سے کچھ نہ کچھ آگے ہونا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ رستہ نظر آنا ہے، آپ نے اس پہ چلنا ہے تو کامیابیاں ملنی ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ مشورہ کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ یہ تو بہت ہی بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو پیچیدگیاں بڑی ہیں۔ جیسے شیطان بندوں کو ڈراتا بھی بہت ہے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے نا قرآن پاک میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء والفحشاء۔ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ آپ برے سے برا، غلط سے غلط کام کر رہے ہوں گے نا، آپ کو بالکل فقر سے نہیں ڈرائے گا، کہے گا کرتے جاؤ۔ جب آپ نیکی کا کام کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا، فقر سے ڈرائے گا، بھئی اگر یہی نیکیوں کے کام کرتے رہو گے تو پیسے کہاں سے کماؤ گے اور تمہارا معاش کیسے چلے گا، تو اپنے گھر کی بھی سوچو۔
تم یہیں پہ لگے رہتے ہو۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، اس نے آ کے آپ کو ڈرانا ہے، اور آپ نے حوصلہ اپنا مضبوط رکھنا ہے، اپنے عزم کو گرنے نہیں دینا اور راستے پہ چلنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کو ضائع نہیں کرتے۔